بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اچانک کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اتنا کچھ بار بار ہو اچانک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ، ان کے نواسے کا اتنا پیچیدہ کیس، یہ اب سامنے آ چکا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیا یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بہت آسان تھا، جس طرح خان صاحب کی تصاویر غائب کر دی گئیں، ان کے بیانات غائب کر دیے گئے، تو یہ سب کچھ بھی غائب کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کون ہے جو صحافیوں تک بہت سی اہم چیزیں پہنچا رہا ہے؟ کہاں سے اتنی جرت آ گئی کچھ صحافیوں میں کہ جو پہلے باتیں اس طرح کی نہیں کر رہے تھے وہ اب اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ کیسز کس طرح سے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں؟ پہلے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اپنا ہی وزیر، نون لیگ کا وزیر اور رشتہ دار منشیات کے الزام میں دھرے جاتے ہیں۔ پھر اپنا ہی ادارہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس جو پنجاب میں بنایا گیا، مریم صاحبہ کی سرکار میں بنایا گیا، مریم سرکار کا اپنا ادارہ وہی چھاپا مارتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب قریبی وزیر ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ وہ سارا معاملہ پھر کس طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر چدڑ صاحب کا سامنے آنے والا معاملہ، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیا کچھ ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تک کس طرح پھر اٹھتے ہیں اور قانون کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ مریم صاحبہ کی سرکار لے کر آتی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے شکنجے میں شاید یہ خود آئیں گے، کیونکہ کہا جا رہا ہے ہیبیچول offenders تو دیکھا جائے تو کئی سال تو زرداری صاحب گزار چکے، میاں نواز شریف صاحب گزار چکے جیلوں میں، تو کہیں یہ اس کے گھیرے میں نہ آ جائے بعد میں۔ اس طرح کی قانون سازی ہونے جا رہی تھی، وہ تو اسپیکر صاحب آڑے آ گئے یا کچھ میڈیا نے بات کر دی، تو ابھی وہ شاید دوبارہ لانا ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک سکینڈل کیسے سامنے آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے فیصل واڈا صاحب ایسے تو ایکٹیو ہوئے، وہ تو آگے بڑھ کر استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، جبکہ یہ کہا گیا تھا ترجمان پنجاب حکومت کی طرف سے کہ فیصل واڈا کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ تو وہ کہاں گئی شٹ اپ کال؟ پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے، انہوں نے کسی وزیر کی کرپشن کی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں، کک بیکس لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اشتہارات میں کس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پیسے دے کر، یا اشتہارات اور ایجنسیاں کتنا پیسہ بنایا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے، کون کس کا فرنٹ مین ہے، اس طرح کے اشارے کے نام میں بات کرنے لگ گئے۔ تو ایک تسلسل نظر آ رہا ہے۔ سینئر صحافی ایسی تو نہیں لکھ رہے، چاہے سلیل وائچ ہوں، وہ جولائی میں زوال کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا یہ لوگ جائیں، مگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کالم لکھ دیا ہے کہ اسحاق ڈار کا اس میں کیا لینا دینا، یعنی ہمدردی ان کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہے، لیکن یہ چیز تو آ گئی ہے۔ اور چاہے خان صاحب کے ناقدین ہوں، ان کے کزن حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ معاملہ 27 میں لپٹتا دیکھ رہے ہیں وہ۔ اب پھر کالم لکھا ہے، نصرت جاوید صاحب نے پہلے بھی لکھا تھا کہ تماشا تو شروع ہو چکا ہے۔ تو اب یہ تماشا کس طرح سے جاری رہے گا، کہاں جا کر ختم ہوگا، یہ اب اس کیس پہ بھی منحصر ہے۔ کیا اس کو پوری طرح سے دبایا جاتا ہے یا اس کو ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیے نا کس طرح سے مریم سرکار مشکل میں نظر آ رہی ہے کہ آج 3 اور ملزمان کو جب پیش کیا گیا عدالت میں، تو ان کا جسمانی ریمانڈ جب لے لیا گیا تو اس کے بعد وہاں سے ان کو بھگا کر لے جایا گیا ہے، باقاعدہ بھگا کر لے جایا گیا ہے۔ ویڈیوز اس کی سامنے آ گئی ہیں، صحافیوں کے سوال کے جواب نہیں دی جا رہے۔ بھاگنا کیوں ہے؟ کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ اب ایک اور خبر اس حوالے سے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ اب اس کیس میں سب سے اہم خبر ہے، ڈی این اے کا میچ کر جانا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ جو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کا اغوا اور اجتماعی زیادتی کا کیس ہے، اس میں ایک بات اب تک تفتیش میں جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی ہوئی۔ 3 ملزمان کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، یعنی یہ 3 ملزمان ہیں جنہوں نے اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈی این اے میچ ہونے والے ملزمان میں نواز کا نام سر فہرست بتایا جا رہا ہے۔ ملزم نواز نے سب سے پہلے غیر ملکی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، استغفر اللہ۔ اور دیگر 2 ملزمان میں ساجد اور سکندر، ان کے نام شامل ہیں۔ پہلے نواز تھا، اس کے بعد نام سامنے آتا ہے جی ساجد کا اور سکندر کا۔ ملزم نواز کے اکسانے پر دیگر ملزمان نے بھی زیادتی کی۔ نواز نے ان کو کہا کہ جی تم یہ گھنونا درندگی والا کام کر جاؤ۔
पुलिस ने 8 मुलजमान के DNA सैंपल क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे, जबकि बाकी मुलजमान के DNA सैंपल्स का मज़ीद तज्जिया हो रहा है। अब उसकी भी जब रिपोर्ट आएगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें पता लग रही हैं। तो अब जाहिर है कि ये पंजाब पुलिस इसको देख रही है, ये आपने ज़हन में रखना है। CCD का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वही दफ़ात जिसमें CCD एक्टिव हो जाती है, उन्हीं दफ़ात में अब लाहौर के DIG ऑपरेशंस कह रहे हैं कि इसमें CCD का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर कानून का जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी इतलाक़ हो रहा है, फिर वही कानून है उसके तहत CCD आती है, वही कानून है उसके तहत पंजाब पुलिस, दीगर जो आम पुलिस है जी, वो आ रही है और वो इस केस को देख रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये तो पता करें कि पुलिस कहती है जी मरी लेकर गए इन ख़वातीन को, फिर पिंडी या इस्लामाबाद, तो किन इमारतों में इनको ले जाया गया, किन सरकारी इमारतों में ले जाया गया, क्या किसी सरकारी बंदे से भी मुलाकात करवाई गई, ये सब कब बताया जाएगा? क्योंकि ये तो कह रही है ना कि जी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नज़र आ रहा था कि इसके रज़ा के बड़े अहम लोगों से ताल्लुकात हैं, इसने ख़ुद को वज़ीर का बेटा कह दिया और इस तरह से बताता रहा कि बड़े अहम लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, इस तरह हमें घेरा, बाहर से बुलाया, ये सब कुछ किया, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो फिर किन से मुलाकात करवाई गई, क्या क्या हुआ? अब आप ये देखें कि इनके फेलियर्स किस तरह के सामने आ रहे हैं कि अब जिसको कहा गया जी बॉस तो ये वही था, ये बस ऐसे ही पहले भी मतलूब था, 10 मुकदमे इसके सामने आ गए हैं, तो पहले पता ही नहीं था 10 मुकदमों में ये मुलव्वस है। फिर अजीब बात यह है कि ये भी गैर कानूनी तौर पर लिवर ट्रांसप्लांट का धंधा करता था, वो भी इसके ऊपर केस है। और साकिब चद्दड़ वाले ग्रोह में ये भी था, जो मरकज़ी मुलजिम अब कह रहे हैं, जिसको बॉस कह रहे हैं जी, उसमें जनाब मुलजिम वहीद उर्फ बॉस इसी गिरोह का निकला है, गैंग का हिस्सा, जिसका हिस्सा लीगी MPA साकिब चद्दड़ थे। अंदाज़ा लगाइए, साकिब चद्दड़ और वहीद का ताल्लुक डॉक्टर फवाद मुमताज़ से था। फवाद मुमताज़ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लिवर ट्रांसप्लांट के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजिम और मुजरिम रहे हैं। अब साकिब चद्दड़, बॉस वहीद, इस केस में इसको बॉस कहा जा रहा है, वो आप देखिए डॉक्टर फवाद, तो ये लोग वहाँ से बचते रहे हैं उन केसेस से। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर उससे बड़ा केस सामने आ गया है, ये चीज़ अब खुल रही है, ये राज अब खुल रहे हैं, तो बात कहीं से कहीं जाती नज़र आती है। अभी आप देखें हुकूमत लगी रही कि जी हमने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, खान का नहीं करना, और अब होने ये जा रहा है कि इसी दौरे हुकूमत में जो PDM का टोला मुसल्लत किया गया है, तीसरा बहरान आ रहा है, तीसरा बहरान। चूँकि बताया जा रहा है कि पंजाब की लाखों टन, 4 लाख टन गंदम गायब हो गई है, और इसमें नईम अशरफ भट्ट साहब 45 लाख टन का कह रहे हैं, लिखा हुआ उन्होंने कि जी गायब ही हो गई है जी। बहरहाल अब ये समझ नहीं आ रही गंदम कहाँ गई, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान सर उठा रहा है कि जी क्या बनेगा। पूछा जा रहा है आला अफसरान से कि कहाँ है कि गंदम, दूसरे सूबों से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारी तरफ आई है, वो कहते हैं जी हमारी तरफ आई होती इतनी ज़्यादा गंदम तो इतनी कीमत बढ़ जाती, खैबर पख्तूनख्वा में तो गंदम लाने नहीं दी गई। तो ये सब क्या हो रहा है। फिर आप देखिए पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी का बहरान संगीन हो गया है। बहाली के लिए 2030 के अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों का बहरान, इस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। आटे की कीमतों को पर लग चुके हैं, 20 किलो थैला 2900 रुपये तक जा पहुंचा है। एक तरफ आटे का बहरान मजीद आपको नज़र आ रहा है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। गंदम ही गायब हो गई है, लाखों टन, पता ही नहीं, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रही। इन्होंने कहा था जी प्राइवेट सेक्टर लेगा, और बाकी ये हो रहा है कि जी कारकर्दगी बड़ी आला है। कारकर्दगी का हमसे ना पूछें, हम तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पर चल रहे हैं, कमाल है। और जिस तरह DIG फैसल कामरान ने तारीफ़ की पंजाब सरकार की, मरीम सरकार की, दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ साहिबा के करीबी लोग हैं, उनके सोशल मीडिया को देखने वाले हैं, परवेज़ संदेला साहब गालिबन, मैंने देखा वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जी बड़ा दयानतदार अफसर है, बड़ा कमाल अफसर है। तो ये अंजुमन सताइश बाहमी चल रही है क्या इस केस में? फैसल वाडा साहब अगर कहते हैं कि जी इसहाक डार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो इसमें अब कुछ खबरें आ रही हैं कि फैसल वाडा साहब चाहते हैं कि वो वज़ीर दाखिला बने। अब अगर वो वज़ीर दाखिला बनते हैं तो मोहसिन नकवी साहब कहाँ जाएंगे? मोहसिन नकवी साहब पहले ही वजारत ख़ारजा के काम कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा अगर आता है या उनको हटाया जाता है तो फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी छुट्टी होती है, तो फिर मोहसिन नकवी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि यूँ समझें वो पहले ही सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन चलें ओहदे के हिसाब से भी हो सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर वज़ीर ख़ारजा, तो फिर फैसल वाडा साहब वज़ीर दाखिला आ सकते हैं। ये एक कहानी अलग से चल रही है, मैं आपको बताऊं। तो बहुत कुछ हो रहा है जी।
چونکہ پاکستان آگے نہیں جا پا رہا. ٹیکسٹائل برآمدات میں جون 2026 میں ماہانہ بنیادوں پر 22.63% کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے. پاکستان کا تجارتی خسارہ $40 ارب کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے. تو تماشا تو اب شروع ہو چکا ہے. یہ اب ریورس کرنا ابھی تو مشکل نظر آ رہا ہے. کس طرح سے ریورس کیا جائے گا, کیا ہوگا, اب سوال اس پر ہے کہ کیا یہ حکومت کر سکتی ہے, اس کے بس میں ہے بھی یا نہیں کہ کچھ ایسا کر سکے کہ یہ چیزیں ریورس کی جا سکے. ابھی نہیں نظر آتا. آپ کو ایس ایچ او کا معاملہ تو یاد ہوگا جس کے حوالے سے آیا تھا, جس پہ پرچہ دے دیا گیا ہے, کس طرح وہ مجسٹریٹ کے گھر رات گئے, گھس گئے تھے, کیا کیا تھا, 2 اور پولیس اہلکار تھے. اس میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, پرچہ درج ہو گیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ جج صاحب کے گھر بغیر اجازت داخل ہونے والے مجسٹریٹ کی دھمکیاں لگانے پر ایس ایچ او ڈیفینس کے خلاف 2 جولائی کو مقدمہ درج تھا, لیکن اس دوران ایس ایچ او کو گرفتار تو نہیں کیا گیا. البتہ اب آ کر انہوں نے سیشن عدالت سے عبوری ضمانت کروائی ہے. عدالت نے ایس ایچ او کو 10 جولائی تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. تو اگر یہ بچ سکتے ہیں ایس ایچ او صاحب گرفتاری سے, تو پھر اور لوگ بھی آگے چل کر بچ سکتے ہیں. تو میں نے ہائی لائٹ کر دیا نا, مقدمہ تو ان کے خلاف بھی تھا. تو ابھی تو چیز تازہ ہے, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب آ جائیے جناب اسلام آباد کا جو اس وقت سب سے بڑا کیس بنا ہوا ہے اس کی طرف, کیونکہ یہ اب کیس بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے. کس طرح ایک گروپ کیپٹن کو شہید کیا گیا, اور اب ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سعد عباسی نامی لڑکا ہے, 20 سال اس کی عمر ہے, یہ تو بڑا کوئی وارداتیہ ہے. چونکہ جتنی ویڈیوز اس کی سامنے آئی ہیں وہ تو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ایسے جیسے کسی نے بڑا پلان کیا ہو, یا وہ ایک عادی وارداتیہ ہو. کیونکہ کوئی عام آدمی ہو, اس نے کسی کو گولی چلائی اور اس نے کسی کو مرڈر کر دیا, جی حادثاتی طور پر ہو گیا, پہلے تو وہ پولیس کے حوالے کرے گا خود کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, کوئی ہیبچل کرمنل تو نہیں ہے, یا وہ کوئی اس طرح کوئی گنڈا نہیں ہے, یا کوئی عادی مجرم نہیں ہے, کوئی قاتل نہیں ہے, سیریل کلر کس طرح سے ہو. لیکن اس نے کیا کیا, اس کی ویڈیوز پہ ویڈیوز ہیں. یہ کیا کرتا ہے کہ اس قتل کے بعد وہاں سے نکلتا ہے, اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جس میں پستول بھی ہے, یہ پھر وہ لے کر جاتا ہے, پستول لگ کرتا ہے, اور بیگ اپنے ایک دوست میڈیکل سٹور فارمیسی کے پاس وہاں رکھواتا ہے. وہاں سے نکلتا ہے, شرٹ خریدتا ہے, اپنی شرٹ چینج کرتا ہے تاکہ شناخت نہ ہو سکے. اچھا, یہ ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں, آپ اندازہ لگائیے کتنا ہی شاطر, کتنا تیز ہے. اور پھر اسی طرح سے کرتا کیا ہے, بائکیا پر اپنی بائک کھڑی کرتا ہے, اپنی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے, بائکیا لیتا ہے. اس رائڈ کے ذریعے یہ پھر آگے بس سٹینڈ پر جاتا ہے, بس ٹرمینل پر جاتا ہے, وہاں جا کر یہ بس کی ٹکٹ خریدتا ہے, اور آگے پھر کیا کرتا ہے کہ لاہور جانے کی بجائے رستے میں اترتا ہے کہ جی پولیس مجھے لاہور میں ڈھونڈتی رہے گی اور میں پھر واپس آتا ہوں. وہاں سے یہ پھر کسی اور نمبر سے کال کرتا ہے, اپنا فون بھی بند کرتا ہے, سم بھی. کون اتنا سوچتا ہے, اتنا چالاک, پھر اپنا فون وغیرہ بند کرتا ہے, سم بند کرتا ہے, کسی اور فون سے کال کرتا ہے اپنے اسی دوست کو کہ جی میں بیگ لینے آ رہا ہوں. تو جب بیگ لینے ہی آتا ہے, وہیں وہ جو فارمیسی میں اس نے بیگ دیا ہوتا ہے, تو وہاں بھی یہ کیا کرتا ہے کہ کسی بچے کو بھیجتا ہے. یہ سب ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک ایک چیز پتہ لگ رہی ہے کہ جی بیگ تم لے آؤ, بچے کو بھیجتا ہے. اب پولیس وہاں پر تھی, انتظار کر رہی تھی, یا آپ کہیں گے یہ اتفاق ہے کہ وہاں پر بھی تھی. تو جب وہ بیگ لے کر بچہ جاتا ہے اس کے پاس, یہ ملزم کے پاس, سعد کے پاس, وہیں پر پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. اس طرح سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے, اور سب کی چیزوں کی ویڈیوز ہیں. جب یہ اس لڑکی کو بٹھا کر موٹر سائیکل پر لا رہا ہے, جہاں پر اس کی پھر وہ تلخ کلامی ہوئی ہے, کہیں اور لڑکی کو لے جانا چاہتا تھا مبینہ طور پر, اس نے انکار کیا, وہاں پر اس کی پھر تلخ کلامی ہوئی. بیچ میں شہید کیپٹن عاصم آئے, انہوں نے اس کو روکا اور اس نے پھر گولی چلا دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایک چیز کی ویڈیو آتی چلی جا رہی ہے. اب اس پر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ فیصل کامران کہتے ہیں جی ہم نے ایویڈنس اس لیے نہیں دکھایا کہ کیس نہ خراب ہو جائے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں دکھائی جا رہی پولیس کی طرف سے, رضا ڈار کی, کہاں تھا, کس طرح تھا, کس سے رابطے میں تھا, کہاں کہاں وہ گیا ہے. پھر جب اس کی گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج یاسر شامی سامنے لے کر آئے, اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا ہے, کس سے ملتا رہا ہے, کون کون ان کے گھر جاتا آتا تھا, اس سے کس کی ملاقاتیں اس دوران بھی ہوئی ہیں, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آ رہی کہ جی ہم اس لیے چھپا رہے ہیں کہ تفتیش پہ اثر نہ پڑ جائے. تو اس کی تو آ گئی ہیں, سعد عباسی کی اسلام آباد سے آ گئی ہیں, وفاقی دارالحکومت سے آ گئی ہیں. تو کیا ان کو نہیں تھا تفتیش متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو 2 مختلف انداز سے تفتیش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں, ویڈیوز پہ ویڈیوز, اس کی نہیں آ رہی. ہاں, یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان ملزمان کو یہ لاہور والے واقعے کے, میں بار بار وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے, جو کچھ کیا گیا, اب اس میں
جب ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا ہے تو وہ دوڑیں لگانے کی ویڈیو ضرور ہے، پولیس ان کو دوڑ کر وہاں سے نکال رہی ہے، بھگا رہی ہے، لے جا رہی ہے، تو یہ ضرور چیز سامنے آئی ہے۔ اور باقی تو کوئی ویڈیو یعنی واردات کی کوئی ویڈیو نہیں سامنے آنے دی گئی۔ یہ جو باس ہے نا جی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ وحید بتایا جا رہا ہے اور اس کا تعلق کاڑا سے ہے۔ ملزم لاہور میں رہتا تھا، اس کے خلاف گردوں کا کیس ہے، غیر قانونی طور پر اس کا ٹرانسپلانٹ کروانا، پولیس مقابلے سمیت کئی اور مقدمات ہیں اس میں۔ اچھا، اب اس پر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ غیر ملکی خواتین پر تشدد کرنے والے افراد میں ملزم وحید طاہر کے گن مین تھے، اس کے پاس گن مین بھی تھے، بدماش ٹائپ تھا جی۔ پھر $15 لاکھ کی عدم ادائیگی صورت میں تمام انسانی اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا کہ جی میں تو یہ کام کرتا رہا ہوں تو تمہارے بھی اعضاء میں فروخت کر دوں گا، یہ ان کو ڈراتا رہا۔ اور یہ پہلے گرفتار بھی ہوا ہے، لیکن وہی وہ ثاقب چدر کی بھی ویڈیو آئی تھی، تو بہرحال اب یہ بھی گرفتار رہا ہے، اب یہ بھی رہا ہو گیا۔ اچھا، ثاقب چدر آج بھی MP ہیں نون لیگ کے، وہ تو ایک چلو ان کا پرسنل معاملہ تھا، وہ ہو گیا، اس سے پہلے وہ گردوں والا معاملہ تھا، وہ بھی سیٹل ہو چکا۔ تو آئس کا نشہ بھی کرتا ہے، یہ بھی الزام سامنے آ رہا ہے ذرائع سے، جرائم پیشہ سرگرمیاں اس کی سامنے آ رہی ہیں۔ پھر یہ مختلف اپنی جگہ بدلتا رہا ہے، کبھی کسی جگہ رہائش، کبھی کسی جگہ رہائش، اس طرح سے بھی یہ کرتا رہا ہے، یعنی ایک کرمنل مائنڈ اس طرح ہوتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اور باس جس کو کہا جا رہا ہے، اس پر گردوں کی پیوند کاری کا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مقدمہ درج پہلے سے ہے، یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک کیس میں آپ سے عرض کر دوں جو عجیب کیس سامنے آیا، ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں انتظامیہ نے ایک نومولود بچی کو مردہ قرار دیتے ہوئے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا، لیکن گھر والوں کو ڈیڈ باڈی نہیں دی۔ اب آپ سنتے جائیے کہ کہا جی وہ آپ کی بچی تو مردہ پیدا ہوئی ہے، تو آپ ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بچی پیدا ہوئی لیکن وہ مردہ تھی، بس آپ جائیں۔ لیکن گھر والے کہتے رہے کہ بچی کی باڈی ہمارے والے کیجیے، وہ نہیں دے رہے تھے، وہ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے تھے۔ لواحقین نے کیا کیا، پولیس کے پاس چلے گئے، اور پولیس آئی تو نومولود بچی زندہ والدین کے حوالے کر دی گئی، کہا گیا کہ وہ مر گئی، مردہ پیدا ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ جب پولیس آئی تو بچی حوالے کر دی زندہ۔ نرسنگ سٹاف صبا رمضان کی سٹیمپ بھی موجود ہے اس سارے کیس میں کہ جی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ سعدیہ مظہر صحافی ہیں، وہ یہ خبر سامنے لے کر آئی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد والا کیس ہے اس کا میں ایک اور حوالہ آپ کو دے دوں کہ اس میں جب اس کو ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی بھی ویڈیو اب سامنے آ گئی ہے، گرفتاری کے بعد کی تصویر، اس کے ایک ایک جگہ سے جانے آنے کی ویڈیوز، پورا کیس اب یہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا، یہ کہاں گیا، کس طرح سے بیٹھا، کہاں یہ جاتا رہا ہے، اور اس کو پھر یعنی لاہور کے لیے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال تو بہت سے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی جب بھی بس میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی ویڈیو بنتی ہے، اس وقت کیوں نہیں ٹریکنگ ہوئی، کیا نہیں ہوا، تو سوال اس طرح کے پوچھے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو 9 گھنٹے کے اندر ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق، پولیس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ کیس سالو کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ شرٹ بدلتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ جیسی بس میں بیٹھا وہیں گرفتار کر لیتے، یہ الگ بات ہے کہ جی جیسی ویڈیو بن رہی ہے فوری کی اپلوڈ ہوتی ہے، وہیں سے نادا کے ڈیٹے سے کر لیا جائے، تو یہ تو ہماری پولیس اگر اس لیول تک پہنچ جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیول تک ہوتے تو پھر یہ خواتین کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے کیوں، جب یہ خود پولیس کہہ رہی ہے جی ان کی ہم نے روانگی دیکھی، مری تک ہمیں گاڑی ٹریس ہو گئی تھی، پھر اسلام آباد میں رہے، تو وہیں پر جا کر ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ ابھی اتنی تیزی پولیس میں نہیں آئی۔ تو یہ جناب اب تک کی دونوں کیسز کی اپڈیٹ ہے۔ جو اسلام آباد والا معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور یہ جو لاہور ڈیفنس کا کیس ہے، تو ان دونوں میں ابھی تک کی یہ پیش رفت ہے۔ باقی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بہت سے حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ تیاریاں ہیں گھر بھیجنے کی، اور یہ اسی کی طرف چیزیں ہیں۔ اب ایک تو یہ کیس کتنا چلتا ہے، کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یا بالکل میڈیا سے غائب کر دیا جاتا ہے، یہ ایک انڈیکیشن ہوگی، باتیں کہاں تک جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ کیا اس کے بعد کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں، کچھ اور سکینڈلز بھی ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے، اور ان میں فیصل واڈا بھی شامل ہیں جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں کنٹینیو ہوئیں تو پھر تو اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔